الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے اس میں اور اس کے بعد کے زمانوں کی عربی میں کیا فرق واقع ہو گیا ہے، میں اس کی چند نمایاں مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ یہ بات پہلے بھی میں نے عرض کر دی تھی اور اب بھی واضح کر دیتا ہوں کہ اس فرق کا تعلق ادب کے اسالیب سے نہیں ہے، یعنی جو ادب کے اسالیب ہیں وہ دنیا کی ہر زبان میں کم و بیش یکساں ہوتے ہیں۔ تشبیہ کا طریقہ، تمثیل کا طریقہ، کنایے میں بات کرنے کا طریقہ، یا کسی چیز کو بیان کرتے وقت اسے مؤثر بنا دینے کے لیے مختلف ایسے طریقے کہ جن سے بات بلاغت کے ساتھ پہنچ جائے، یہ سب ادب کے اسالیب ہیں۔ یہاں زبان زیر بحث ہے، یعنی زبان جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس میں اور بعد کے زمانوں کی عربی میں کیا فرق واقع ہو گیا ہے۔ یہ بات بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ اس فرق کی بے شمار صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں بعض بڑی فنی بحث کا بھی تقاضا کرتی ہیں اور بہت لطیف بھی ہیں۔ اس وجہ سے ان کو اس طرح کی کسی نشست میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں صرف ان کیٹیگریز کو لے رہا ہوں جو کسی حد تک ان لوگوں پر بھی واضح کی جا سکتی ہیں جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، اور وہ کیٹیگریز ہیں بھی ایسی کہ ان سے بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اثر بہت سے مفاہیم کی تعیین پر پڑتا ہے، اس کا اثر بعض مقامات پر کسی قانون کو اخذ کرنے، شریعت کے کسی حکم کو اخذ کرنے تک پہ پڑ جاتا ہے۔ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے میرے آخری الفاظ یہ تھے کہ اس کی جو مثالیں ہم کو حذف میں ملتی ہیں، یعنی جب ہم جملے کے کسی حصے کو وہاں سے نکال دیتے ہیں الفاظ میں، یہ عربی زبان میں حذف کا اسلوب کہلاتا ہے۔ اس کی ایک نہایت نازک صورت وہ ہے کہ جس میں عقلی اقتضاء پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ میں اس جملے کی وضاحت کرتا ہوں، یعنی ایک بات کہی، اس بات کو کہہ دینے کا اگر منطقی اور عقلی نتیجہ نکالا جائے تو ہر عاقل وہ نکالے بغیر نہ رہے۔ اس کو کہتے ہیں عقلی اقتضاء۔ اقتضاء وہی ہے جس کو تقاضا بولتے ہیں، یعنی کسی چیز کا عقلی تقاضا ہے، اس کی ایسری ہے، اس کا ایسا نتیجہ ہے کہ جس نتیجے کو کوئی عاقل بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے حذف کی مثالیں دیکھیں تو اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ جملے کے ایک میں چند ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ زبان کا ذوق رکھنے والا آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے اس دوسرے حصے میں ان کو omit کر دیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے۔ ایسے ہی جس طرح ایک زبان سے آدمی سمجھ لیتا ہے، عقلی اقتضاء سے بھی بعض چیزوں کو سمجھ لیتا ہے۔ میں نے ایک بات کی اور اس کو اگر تو آپ سن کے وہیں رہ جائیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں تو اس کا ایک نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے۔ وہ نتیجہ بالکل قطعی ہوتا ہے، ایسا نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو نہ نکالا جائے تو اس کا اثر اس پورے کے پورے قانون پر آ پڑتا ہے، یعنی پھر اس کی کوئی حکمت بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہوتی۔ بھئی اگر یہ ہے تو پھر یہ کیوں نہیں، یعنی ایسی صورت ہوتی ہے کہ یہ ہے تو پھر یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں جب انتہائی درجے میں واضح ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو چیز بیان کر دی ہے وہ اگر دو لفظوں میں ہے، ایک لفظ میں ہے، اور اس کا عقلی تقاضا ہو سکتا ہے کہ 10-12 جملوں میں بیان ہوتا ہو، پورے کے پورے حذف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو خود سمجھ لیں۔ میں نے یہ بھی بات عرض کر دی تھی کہ ہمارے موجودہ زمانے میں بلکہ صدی دو صدی بعد ہی لکھنے کا یہ ذوق باقی نہیں رہا، یا زبان کے یہ طریقہ باقی نہیں رہا۔
یہ عربی میں، عبرانی میں، سنسکرت میں ہم کو بہت ملتا ہے. یعنی قدیم زمانوں میں اور عربوں کے ہاں یہ چیز سخت ناپسندیدہ سمجھی جاتی تھی کہ ایک بات عقلی تقاضے کے طور پر میں سمجھ رہا ہوں، الفاظ میں کیوں بیان کرتے ہیں. یعنی یہ مسئلہ تھا. تو ظاہر ہے کہ جب کسی مخاطب کا ذوق یہ ہے تو اس کے لحاظ سے ہی گفتگو کی جائے گی. ہم اپنے اردو زبان میں دیکھتے ہیں کہ ہر دور کا ایک بات کرنے کا طریقہ. اب اس دور میں وہ طریقہ انتہائی پسندیدہ، سب کے نزدیک محبوب، اس سے ہٹ کر کوئی بات کیجئے تو لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے. لیکن کچھ ہی زمانہ نہیں گزرتا کہ بعض اسالیب، بعض طریقے لوگوں کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر ماضی کا سفر کرنا پڑتا ہے. یعنی جو لوگ بھی اس زبان کا اچھا ذوق پیدا کرنا چاہتے ہوں ان کو یہ سفر کرنا پڑتا ہے کہ وہ ماضی میں جائیں اور وہاں سے جا کر یہ دیکھ لیں کہ اس زمانے کے لوگوں کا بات کرنے کا کیا طریقہ تھا. تو اس کی ایک نہایت نازک مثال ہے یہ سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء کی یہ 23 نمبر آیت ہے. یہ قرآن مجید کی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کی فہرست بیان جن سے نکاح کرنا ممنوع ہے. یہ جو فہرست ہے قرآن مجید میں، یہ کوئی قرآن کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دین جب سے اس دنیا میں رہا ہے بہت سی رشتہ داریاں اور تعلق ایسے ہیں جن میں نکاح کرنا ناموزوں سمجھا گیا ہے. جس کی ایک نمایاں مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا، دنیا کی کسی تہذیب میں بھی آسانی سے اس پہ راضی نہیں ہوتا کہ ماں کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم کیا جائے. تو اس طرح کے بہت سے رشتے ہیں. ہمارے ہاں بھی 8 10 20 رشتے ہیں جن رشتوں میں نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا ہے، ان میں شادی نہیں ہو سکتی. اچھا، اس میں ایک خاص چیز رضاعت کا تعلق ہے. یعنی ایک تو یہ نا کہ ایک ماں نے جنا ہے، ممنوع ہو گئی. 6 رشتے تو نسبی بنیاد پر ممنوع ہیں. یعنی ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح بھانجی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بھتیجی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ نسب کی بنیاد پر ہے. یعنی میرا ایک نسبی تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر نکاح کو ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے. ایک نکاح کی ممانعت کا خاص باب رضاعت کا باب ہے. یعنی کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا. عربوں میں چونکہ یہ چیز بہت ہی زیادہ تھی، ہمارے ہاں تو بہت کم ہو گئی. یعنی کہیں شاذ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ضرورت ہو تو ایسا ہوتا ہے. عربوں کی معاشرت کا مسئلہ تو یہ تھا کہ جو بیگم وہ دودھ پلانا پسند ہی نہیں کرتی تھی. یعنی بچے کو دودھ پلانا یہ عربی معاشرت میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں سمجھی. بڑے گھرانوں کی خواتین اس کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی آسانی کے ساتھ. یہ آپ نے بہت پڑھا ہوگا اور سیرت عام میں بھی یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ نے دودھ نہیں پلایا. یعنی بڑے گھرانوں کی خواتین اس کو اپنے لیے عار سمجھتی تھی. یہ معاشرتی معاملات ہیں اور عام طور پر ایسی چیزوں کے بارے میں جس سے کوئی بڑا فساد نہ پیدا ہوتا ہو شریعت بھی مداخلت نہیں کرتی. یعنی یہ اس کا مزاج نہیں ہے. ایک چیز پسند نہیں کی جاتی تو ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اگر اس سے کوئی مفسدہ پیدا نہیں ہوتا تو اسے قائم رکھا جائے گا. مجھے اس کا ایک بڑا دلچسپ تجربہ ہوا. میں اپنے ایک بزرگ کے ہاں آج سے کئی برس پہلے کراچی میں مہمان ہوا. وہ ہمارے پرانے بزرگوں میں سے. تو مجھ سے کہا کہ شامی کو تم کو چلا جانا ہے تو باہر کھانا نہیں کھانا، دوپہر کا کھانا گھر ہی میں کھانا. اب جب کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا تو اس میں جو کچھ بھی موجود تھا اس میں بہت تکلف تھا. یعنی ان کے ہاں خاص طرح کی نہاری بنتی ہے، خاص طرح کے پائے پکتے ہیں، تو یہ سب بڑے اہتمام سے تھا. اچھا، مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے یہاں کوئی ملازم نہیں ہے اور عام طور پر ان کی بیگم کھانے پکاتے ہیں، بہت اچھے کھانے پکاتی ہیں. اور خاص طور پر اس معاملے میں تو ان کا بہت شعرا رہا، وہ نہاری بہت اچھی بناتی ہیں. بلکہ وہ اتنا شعرا رہا کہ ہمارے ممدوح مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نہاری کے بہت شائق تھے. اور پٹھان کوٹ کے زمانے میں یہی بزرگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ان کے لیے نہاری لے کر آئے. اب اس زمانے میں جہاز تو ہوتے نہیں تھے، تو سفر کی وجہ سے کچھ موسم بھی گرمی کا تھا. ان کو خیال ہوا، بلکہ انہوں نے محسوس بھی کیا کہ ذرا سی خراب ہو گئی. تو انہوں نے اب دونوں، ایک لکھنؤ کے ہیں ایک دلی کے تھے، دلی کی خاص زبان
تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں یہ نہاری تو لے آیا ہوں لیکن یہ کچھ بول گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم ذرا لیمو چٹائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ تو یہ انہی بزرگ کا قصہ ہے۔ میں ان کے ہاں جب دسترخوان پر بیٹھا تو بہت انواع و اقسام کے کھانے اور بہت اہتمام سے پکے ہوئے، لیکن روٹی بالکل باسی، یعنی کم و بیش اکڑی ہوئی جیسے باسی روٹی۔ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ ذہین آدمی ہے، بیٹھتے انہوں نے محسوس کر لیا کہ میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ بھئی یہ اس اہتمام کے بعد روٹی کو کیا ہوا ہے۔ تو کہا دیکھیے ہمارے ہاں کی خواتین روٹی پکانا آر سمجھتی ہیں، تو جو اماں روٹی پکانے کے لیے آتی ہے اس کو 3 دن کی چھٹی پر جانا تھا، 2 دن پہلے پکا گئی تھی وہی روٹی۔ جو ہر معاشرت کے بعض مسائل ہوتے ہیں، عربوں کی معاشرت میں یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ ان کے ہاں دودھ پلانا بیگمات پسند نہیں کرتی تھی۔ عام طور پہ بچوں کو بادیہ میں بھیج دیا جاتا تھا، اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ دودھ پی کے وہاں پرورش بھی پا لیتے تھے، اور دوسرے جو ان کو خاص اہتمام ہوتا تھا کہ ہمارے بچوں کی زبان خراب نہ ہو، تو بادیہ میں چونکہ خالص عربی بولی جا رہی ہوتی تھی، اس پر شہر کے اثرات نہیں ہوتے تھے۔ اس پر بھی بڑی بحث ہے کہ خود جو مکے کی اپنی زبان تھی، یہ عرب لوگ چونکہ تجارتی قافلوں میں جاتے تھے عراق میں، تو ان کے ہاں بھی بعض ایسے الفاظ اسالیب آگے ہوئے تھے جن کو وہ خود بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے بارہا، تو بادیہ میں بھیج دیتے تھے تاکہ ان کے بچے خالص عربی سیکھ کر واپس آئے، دودھ بھی پی لیں۔ اب یہ جو تعلق پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک خاتون نے ایک بچے کو گود لیا، اس کو دودھ پلایا، تو یہ دوسری ماں بن گئی۔ قرآن مجید نے اس رشتے کی حرمت کو تسلیم کیا ہے، یعنی اس پر بھی نکاح ممنوع قرار دیا۔ اس کو رضاعت کہتے ہیں، نکاح ممنوع کر دیا گیا ہے۔ اس حکم کو قرآن نے جہاں بیان کیا ہے، یہ سورہ نساء کی 4 نمبر سورہ کی آیت ہے۔ اس میں اب دیکھیے کہ الفاظ یہ ہے کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت کے اس تعلق سے تمہاری بہنیں بھی۔ اس بھی کو بھی سمجھ لیجئے، یعنی یہ الفاظ میں نہیں ہے، اور قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں استعمال کیا جاتا۔ جملے کی تالیف سے زبان کا جاننے والا خود اندازہ کر لیتا ہے کہ یہاں بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی جو ہے یہ قرآن مجید میں کسی جگہ لفظاً بیان نہیں ہوا، یہاں بھی ترجمے میں ہم اس کو بیان کر دیں گے۔ اور تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت کے اس تعلق سے تمہاری بہنیں بھی۔ یہ قرآن کے الفاظ کا سادہ ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک عقلی سوال پیدا ہوتا ہے، جس کو میں نے عقلی اقتضاء یا عقلی تقاضے سے تعبیر کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہہ کے خاموش ہو جاتا کہ رضاعت سے تعلق سے تمہاری مائیں حرام ہیں، تو بات ختم ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے دودھ پلایا بچے کو، دودھ پلایا یعنی ایک معاملہ براہ راست تعلق کا ہوا، دودھ پلایا اس نے، دودھ اس نے، اور قرآن نے اسے ممنوع قرار دے دی، بات یہاں ختم ہو جاتی، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی عقلی اقتضاء قائم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن قرآن یہاں خاموش نہیں ہوا، وہ کہتا ہے کہ دودھ کے تعلق سے تمہاری بہنیں بھی۔ یہ یعنی دودھ کے تعلق سے تمہاری بہنیں بھی، ظاہر ہے کہ وہ جو دودھ کے تعلق سے بہن ہے اس نے تو اس خاتون کا دودھ پیا ہے نا، تو اگر وہ اس تعلق سے بہن بن گئی ہے تو اس خاتون کی بہن خالہ کیوں نہیں بنے گی؟ یہ تو سوال ہو گیا نا پیدا، کیونکہ اگر تو براہ راست تعلق تک بات رک جاتی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب بہن بھی ممنوع ہو گئی تو بہن تو اس لیے ممنوع ہوئی ہے نا کہ وہ اس کا دودھ پینے والی ہے یا اس کے ہاں پیدا ہوئی ہوئی، یعنی ایک خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلایا، اس کی بیٹی ہے، وہی بہن بنے گی نا اس کی، اس کی بیٹی ہے، یا وہ اس کے بدن سے یا اس نے اس کے ہاں پیا ہے۔ اب یہ رضائی بہن ہے، تو رضائی بہن جو ہے یہ تو اس ماں کے تعلق کے واسطے سے ممنوع ہو گئی، تو ماں کے تعلق کے واسطے سے یہ بہن بن گئی، دودھ پی کر بن گئی یا بدن سے پیدا ہو کے بن گئی، تو خالہ خالہ کیوں نہیں بنی؟ پھوپھی پھوپھی کیوں نہیں بنی؟ اچھا اس کا شوہر باپ کیوں نہیں بن گیا؟ اس کا شوہر ہے نا، تو یہ عقلی اقتضاء ہے۔ اب یہ عقلی اقتضاء جو ہے
یہ تمام رشتوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن مجید نے ماں تک بات ختم کر دی ہوتی تو آگے بڑھنے کے لیے کوئی عقلی تقاضا پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی بہن کو شامل کیا تو بالواسطہ تعلق پیدا ہو گیا۔ اب بالواسطہ تعلق کو تو پھر عقل نہیں روک سکتی نا، وہ کہے گی کہ اس کو بڑھاؤ جہاں تک یہ جاتا ہے۔ تو ایسا ہی، یعنی ایسا ہی ہے، قرآن مجید نے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا، اس لیے بیان نہیں کیا کہ یہ عقلی تقاضا ہے، اور اس عقلی تقاضے کو اس زمانے کی عربی کے ذوق رکھنے والے آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی یہ بات الفاظ میں بیان کرنا بلادت ہوگی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب لوگوں کو اس معاملے میں تھوڑا بہت، ظاہر ہے کہ ہر سطح کے لوگ نہیں ہوتے، ابہام ہوا تو آپ نے بیان کر دیا، آپ نے بتا دیا کہ جس طریقے بہن ممنوع ہے اسی طرح رضاعت کے تعلق سے تمام رشتے ممنوع۔ یہ قرآن مجید پر کوئی اضافہ نہیں ہے، بلکہ ٹھیک اس کے الفاظ کا عقلی تقاضا ہے۔ تو یہ بھی حذف ہی کی مثال ہے، یعنی ایک پوری بات کہنی چاہیے تھی۔ اصل میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ رضاعت کے تعلق سے تمہاری مائیں ممنوع ہیں، بہنیں ممنوع ہیں، اور یعنی جتنے بھی رشتے پیدا ہوں۔ تو یہ بات کیونکہ اور جتنے بھی رشتے پیدا ہوں، یعنی اس تعلق سے جتنے بھی رشتے پیدا ہو جائیں وہ اگر کی بنیاد پر ممنوع ہے تو پھر رضاعت کے تعلق پر بھی ممنوع۔ یہ اتنا پورا جملہ ہے جس جملے کو قرآن مجید نے حذف کر نکال دیا، یعنی یہ ہے ہی نہیں الفاظ میں، اس کو آدمی سمجھ لیتا ہے۔ تو ایک اور اس کا نازک پہلو ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، ورنہ یہ ہے کہ اس اسلوب کی اپریشیشن اگر نہ ہو تو پھر بڑی بحثیں پیدا ہو سکتی اس کے نتیجے میں۔ بحثیں اس لیے پیدا نہیں، مسلمان مانتے ہیں اس بات کو مانتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے اس کو واضح کر دیا۔ تو بہت سے جھگڑے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چکا دیے تاکہ وہ بعد میں پیدا نہ ہو، تاکہ زبان کے عمل سے جو تھوڑے بہت تغیرات ہو رہے ہیں ان میں لوگ اپریشیٹ کرتے رہیں۔ لیکن یہ بالکل واضح ہے، یعنی اس کی اتنی مثالیں موجود ہیں، بلکہ میں نے ایک مرتبہ استقصاء کرنے کی کوشش کی، کلام عرب میں نہایت عمدہ مثالیں اس کی موجود ہیں۔ عقلی اقتضاء کی بنیاد پر پوری بات حذف ہو جاتی ہے، اور عقلی اقتضاء یعنی اس کا اس سے تعلق نہیں ہوتا کہ کوئی ادب کے مسئلے ہیں، عقلی تقاضا ہے، بیان کر دی ہے، عقل کہتی ہے کہ اس کے دوسرے حصے کو بیان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ تو ایک اس کی نازک مثال یہ بھی ہے، یعنی یہ اس لیے نازک میں کہتا ہوں کہ اس سے رشتوں کی حرمت اور حلت وابستہ ہے۔ اتنا بڑا معاملہ ہے لیکن اس زمان کا اسلوب یہ، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اسی آیت میں، یہ جس آیت میں حرمتیں بیان ہوئی ہیں، اسی میں اس کی ایک اور مثال اسی طرح کی، اور دوسری جگہوں پر بھی اس کی بعض مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ بہرحال یہ ایک اسی کا خاص پہلو ہے جس سے اس زبان کے فرق کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو جناب معاملہ ہوا حذف کا، یعنی کسی موقع کے اوپر ایک حصے کو آپ حذف کر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا وہ ان کو دیجیے، خاموشی بہتر ہے۔ آپ نے کریمہ سعدی کا پڑھا ہوتا تو اس میں ایک پورا باب ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے نتیجے میں بہت کچھ ڈسکشن ہوتی ہیں اور ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور شاید امت میں کافی اختلاف رہتا ہے۔ واٹ از اٹ جس کو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل واضح ہوتا ہے؟ علم عقل کے اور کتنے تقاضے ہیں جن کے اوپر بحث نہیں ہوتی؟ ساری دنیا میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بدیہی عقلی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا تعلق انسان کی تربیت سے ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کو متنبع نہیں کیا گیا اس بات پر، یعنی اب میں نے آپ کو متنبع کر دیا کہ عربی زبان میں ایک یہ اسلوب بھی ہے، اگر متنبع نہیں کیا گیا تو قانونی ذہن اس طرح کی منطق بیان کر سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، یعنی عقل کہتی ہوگی، لیکن دین کون سا عقل پر مبنی ہے؟ یعنی ہمارے ہاں تو ایک پورا کا پورا مقدمہ ہے، ایک پورا نقطہ نظر یہ ہے کہ دین میں عقل کا کیا سوال۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر بہن کو ممنوع کر دیا تو ہو گئی، اور اگر باقی نہیں کی، یعنی عقلی اقتضاء کے مطابق دین کا گفتگو کرتا ہے، یہ تو خود دین میں مسلمہ نہیں ہے، یعنی لوگوں کا جو تصور ہے۔ تو اس لیے جب آپ کسی کی تربیت کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس کو اس زبان کے اسالیب پر یا اس کے بات کرنے کے انداز پر ٹرین کریں
ورنہ آدمی جس میں ہوتا ہے اگر اس کا سارا ذہنی سانچہ یہی بنا ہوا ہے کہ دین کا عقل سے کیا تعلق، یہ تو میں زبان کی بات کر رہا ہوں، بے شمار اور دینی احکام ہیں کہ جن کے اوپر بہت سے عقلی اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، یعنی جیسے ان کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ کہہ کے خاموش کرا دیا جاتا ہے، اور اس میں پورے نقطہ نظر ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ بات کتنی معقول لگتی ہے کہ دین اصل میں ہماری فطرت کے تقاضے ہیں، جن میں جہاں سمجھنے میں ابہام پیدا ہوا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے مداخلت کر کے شریعت دے دی۔ اچھا، اس کے حق میں قرآن کے نصوص ہیں، قرآن صریح لفظوں میں کہتا ہے، لیکن ایک پورا کا پورا مدرسہ فکر ہے ہمارے ہاں جو یہ کہتا ہے کہ خیر و شر کی بنیاد اصل میں پیغمبر کے حکم پر ہے۔ کیا یہ اس کا یہ مطلب بھی ہوگا کہ یہ جب جس چیز کو ہم عقلی اقتضا کہہ رہے ہیں اس کو جب ہم شریعت اسلامی بیان کریں گے تو اس میں شامل کریں گے، یا یہ اصل میں فہم پر مبنی فقہ ہوگی؟ نہیں، یہ جو زبان کی بنیاد پر چیزیں نکلتی ہیں وہ تمام تر اصل شریعت ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو انٹرپریٹر ہے اس کا ظاہر ہے کہ اس کے فہم پہ مبنی ہو جائے گی شریعت، یعنی اس میں اختلاف واقع وہ تو ایسا سب جگہ ہوتا ہے، یعنی آپ پڑھتے ہیں سارے کو بس سارقہ کی آیت کو اور کہتے ہیں کہ یہاں پر فعل کے صیغے استعمال نہیں ہوئے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ یعنی وہ چیز شریعت نہیں ہے کہ جس میں جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے یا جو کچھ دین میں بیان ہوا ہے، خواہ وہ کسی اسلوب میں بیان ہو گیا ہے، اس کے آگے آپ کوئی حکم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جہاں دین آپ بیان کر رہے ہیں تو وہاں تو جیسے آپ لفظ سمجھ رہے ہیں ایسے ہی اسلوب سمجھ رہے ہیں، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں۔ اسی چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ خیال کر کہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کرنا چاہیے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس میں دیکھیے ہم جسارت کیسے کریں جملے کو بامحاورہ کر دینے کی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ دونوں جانب ہو گیا مسئلہ، یعنی آپ جسارت نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی پوری پہنچا ہی نہیں رہے، تو یہ تو رہے گا بھائی، یعنی اس کو نہیں روکا جا سکتا، لوگ بحث کرتے رہے اور لوگ اختلاف کرتے رہے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز کتاب اللہ سے اس کی زبان کے طریقے کے اوپر نکل رہی ہے وہ بہرحال اصل شریعت ہے، اطلاق نہیں ہے وہ اس کی اصل بات۔ اور یہ اختلاف ہر جگہ ہوگا، لفظ کے معنی کی تعین میں ہو جائے گا، جملے کی تالیف میں ہو جائے گا۔ آپ کلالہ کی آیات میں دیکھیے نا کیا ہوا ہے، یعنی وہاں ایک پورا کا پورا حکم لوگوں نے نکال لیا جس حکم کا کوئی تک ہی نہیں ہے، یعنی بظاہر آپ کو ایسے لگتا ہے، تو وہاں کیا آپ کہیں گے کہ چونکہ یہ آپ کا یا میرا یا کسی اور کا فہم ہے تو اس کو شریعت کے طور پر بیان نہیں کیا جائے گا۔ یہ میری گزارشات ہیں اگر قابل اعتنا سمجھی جائے۔ آج ایسے دوپہر میں سوئے تھے آپ؟ اور ذاتیات پر نہیں اترنا چاہیے۔ یہ معز میرے بڑے عزیز شاگرد ہیں جی، کبھی کبھی ان کے ساتھ میں ایسی باتیں کر لیتا ہوں، آپ محسوس نہ کریں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ 3 کیٹیگریز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور ان میں سے آخری جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے وہ حذف کی کیٹیگری ہے۔ اب میں نے اس کی مثالیں آپ کو سمجھا دیں بہت سی، میں صرف چند چیزوں کے بارے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں طالب علمانہ طریقے سے کہ کہاں کہاں یہ اور بھی ہوتی ہے۔ یعنی یہ بات تو میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ جملے کے 2 حصے ہوں گے، ان میں 2 چیزوں کا تقابل کیا جا رہا ہوگا، اور اس میں مثال کے طور پر ایک طرف اگر یہ کہہ دیا ہے کہ فضا میں اڑنے والے پرندے، تو دوسری طرف زمین پر چلنے والے درندے، اس میں زمین پر کہنے کی ضرورت نہیں، مثال کے طور پر وہ خود بخود اس میں سمجھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک بڑی دلچسپ چیز جو ہے وہ بل ہے، اس میں بڑے بل ہیں۔ یہ جو آپ بولتے ہیں نا میں نے تو یہ کام نہیں کیا بلکہ انہوں نے کیا ہے، یہ بلکہ جو ہے تو یہ عربی زبان میں یہ عربی ہی کا بل ہے جس پر ایک کاف بیانیہ کا اضافہ کر کے بلکہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ جو کے ہے نا کہ تھا کہ میں جاتا تھا کہ، تو یہ کہ جو ہے اس کو فنی زبان میں کہتے ہیں کاف بیانیہ، یعنی گویا یہ کیا کرتا ہے، ایک کاف ہے جو بتاتا ہے کہ، تو یہ تو اس کے ساتھ جو اصل لفظ ہے وہ ہے بل، یہ عربی کا ہے۔ جیسے عربی کے بہت سے اور الفاظ اردو زبان میں استعمال ہونے لگ گئے، ایسے یہ بل ہے جو ہماری اردو میں پہنچتے پہنچتے اس کاف بیانیہ کے اضافے کے ساتھ بل کے ہو گیا۔ تو یہ بل جو ہے یہ قدیم عربی زبان میں یعنی قرآن کی عربی زبان میں
میں اس کے لیے کبھی کبھی قدیم کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ایسے نہیں ہوا کہ جیسے ہی قرآن مجید ہو کر پائے تکمیل کو پہنچ گیا تو یہ زبان غائب ہو گئی. یعنی ظاہر ہے کہ اس میں پھر آہستہ آہستہ تغیرات آتے ہیں، کچھ چیزیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں، کچھ نئے اسالیب اس میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور صدی دو صدی میں جا کر ایک دوسری زبان وجود میں آ جاتی ہے. اب مثال کے طور پر پہلی صدی کی کتابوں میں موطا ہے. ایک مرتبہ مجھے ایسی دلچسپی ہوئی تو میں نے اس میں امام مالک نے جتنے جملے خود بولے ہیں ان سب جملوں کو الگ نکال لیا، اور وہ سینکڑوں ہیں. ان کو الگ نکال کے میں نے اسے جائزہ لینا شروع کیا کہ امام مالک کے یہ جملے کم و بیش یعنی اس زمانے کے ہیں، 100 سال کے اندر اندر کے، تو کیا اس میں یہ اسالیب موجود ہیں؟ دلچسپ بات ہے کہ سارے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال تک بھی چیزیں اتنی متغیر نہیں ہوئی. بڑے بڑے دلچسپ حذف ہیں، اور حالانکہ بڑی قانونی چیز ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. خیر یہ ایک لمبی بحث اشارہ میں نے اس لیے کیا کہ جن لوگوں کو ذوق ہو اس کا، وہ موطا امام مالک کی اس کے لحاظ سے بھی ورق گردانی کر سکتے ہیں. اس میں بڑی اچھی مثالیں ان کو ملیں گی. حدیث میں بعد کے ادوار کی بعض چیزیں ہیں، یعنی دوسری صدی میں یا تیسری صدی میں بھی بعض اسالیب لوگوں کے اوپر اثر ہے تو وہ ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر ختم ہونے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ایک نئی زبان، نیا انداز وہ وجود پذیر ہو گیا. اور اب جو عربی ہے ہم بولتے لکھتے ہیں وہ بالکل اپنے اسٹرکچر کے لحاظ سے ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کل کی زبانیں ہیں. اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی. تو یہ بل، جس میں بہت بل ہے، یہ جو بل ہے، بلکہ جب آتا ہے کہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ دنیا کی ہر زبان میں ایسے ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ایک نفی کا جملہ ہوتا ہے. میں نے یہ نہیں کیا بلکہ اس نے کیا، میں لاہور نہیں گیا بلکہ وہ گیا. یہ جو نفی کا جملہ ہے نا پہلے، یہ جو جملہ ہے یہ قدیم عربی میں ہماری بل سے پہلے حذف ہو جاتا ہے. یعنی بلکہ وہ گیا، بھائی آپ خود سمجھ لیں کہ وہ نہیں گیا. یعنی یہ جو اسٹائل ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جن جگہوں پر آ جاتا ہے وہاں پر اگر عربی کا اچھا جان ہو تو وہ بعض اوقات بالکل خلط مبس پیدا کر دیتا ہے. قرآن مجید کی جو آخری صورتیں ہیں، آخری باب کی صورتیں ہیں، ان میں جگہ جگہ یہ اسلوب استعمال ہوا ہے. یعنی آپ مثال کے طور پر سورہ قیامہ کو دیکھیے، اس کے ایک پیراگراف کی مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس بل میں کیا بل ہے. سورہ قیامہ 75 سورہ ہے قرآن مجید کی. اس کا جو پہلا پیرا ہے وہ ایسے ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان یبنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اب یہ یسأل ایان یوم القیامہ، اس میں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو یہ ہوگا، یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہ ہوگی، نہیں میں قیامت کے گواہی میں پیش کروں گا، اور نہیں میں تمہارے وجود میں تمہارے اس نفس لوامہ ہی کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی پور پور درست کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے بل یرید الانسان یفجر، بلکہ انسان اپنے کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے. بیچ میں ایک چھوٹا ٹکڑا ہے جو حذف کر دیا گیا، اس کو آپ کھول دیں تو ایسے ہوگا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے. کیوں نہیں، ہم تو اس کے پور پور کو درست کر سکتے ہیں. نہیں یہ بات نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کی روبت کرنا چاہتا ہے. نہیں یہ بات نہیں، یہ حصہ حذف کر. اچھا یہ اتنا زیادہ ہے کہ جگہ جگہ آگے دیکھیے آپ، آگے یہ ہے کہ تھوڑا سا چند آیات درمیان میں چھوڑ کے، یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو معذیرا. انسان یہی کہے گا کہ اب کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، اب کہیں پناہ نہیں. اس دن تیرے رب ہی کے سامنے ٹھہرنا ہوگا. اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے.
اس کے بعد یک بیک یہ جملہ ہے بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے. تو اس میں بھی ایک پوری بات ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا. وہ بات یہ ہے کہ نہیں، وہ اسے نہیں جٹلا سکتا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے اگرچہ کتنے ہی بہانے بنائے. یعنی وہ اس کو علم، عقل، بصیرت کی بنیاد پر نہیں جٹلا سکتا، بلکہ اب یہ بلکہ جو ہے یہ اس کے بعد آ گیا. تو اس طرح کے بہت سے مواقع ہیں قرآن مجید میں، اور آخری صورتوں میں یہ اسی طرح کا ایک ہے عربی زبان میں کلا. کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. اب ہرگز نہیں میں کوئی بات ہوگی نا جس پر آپ یہ کہیں گے، یہ عربی کا کلا ہے. ہمارے ایک دوست تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو داڑھی نہیں رکھنی چاہیے. بہت سخت خلاف ہے داڑھی. وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کلا صوفت آ، تمہارا کلا صاف ہونا چاہیے. تو یہ وہ کلا نہیں ہے. پنجابی میں کلا گال کو کہتے ہیں. میں نے اس کے کلے پر ایک دے مارا. تو بس میں نے اس کو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، میں عہدے کہنا چاہیے تھا. پنجابی تب بنتی نا. تو یہ جی اردو میں تو کلے کا مزہ ہی نہیں آتا ہے. تو اردو میں مستعمل، لیکن جو لطف پنجابی میں ہے وہ اردو میں کہاں. اردو میں اب یہ کم و بیش متروک ہو گیا، یعنی اب نہیں بولتے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مثال کے طور پر ایک یہ بل ہے. اس کی بہت مثالیں ہیں. اگر آپ البیان کے آخری حصے کو کبھی دقت نظر کے ساتھ دیکھیں تو جگہ جگہ بل سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ایک قوسین لگے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان میں چند الفاظ کا یا ایک جملے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. تو ایک شکل یہ بنتی ہے اس کی. میں صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ کہاں کہاں یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا، اسی طریقے کی ایک چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ انگریزی زبان سے واقف ہیں وہ اس بات کو بھی جانتے ہوں گے کہ انگریزی زبان میں ایک تو ہوتا ہے نا ورب، جیسے گو ہے، یہ کم ہے، یہ ورب ہے، یعنی فعل ہے. ہماری اردو میں یا عربی گرامر میں، فارسی گرامر میں اس کو فعل کہتے ہیں، جس کو آپ ورب کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ بعض اوقات کوئی پرپوزیشن لگ جاتی ہے، جیسے گو ٹو، گو ان ٹو. اس تو واقف ہے، عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی ایک ورب ہوگا اور اس کے ساتھ ایک پرپوزیشن آ جائے گی. تو یہ جو پرپوزیشنز ہیں ان کو عام طور پر گرامر کی اصطلاح میں عام طور پر، یعنی یہ اس کے علاوہ بھی ہیں، عام طور پر حروف جارہ کہتے ہیں. یعنی یہ پرپوزیشن جو ہے بالکل وہی چیز ہے. اس کو عربی زبان میں، عربی گرامر کی اصطلاح میں، زبان میں تو نہیں کہنا چاہیے، حروف جارہ کہتے ہیں. جارہ کا مطلب یہ ہے جر دینے والے حروف. جر وہی ہے جو زبر کے ساتھ زیر ہوتی ہے. زیر و زبر کرتے ہیں نا، زبر زیر پیش. تو عربی میں اس زیر کو جر کہتے ہیں. کسرہ بھی کہتے ہیں اور جر بھی کہتے ہیں. یہ عربوں کے بھی عجیب مسائل اور ہمارے گرامیرینز کے بھی. یعنی اگر تو لفظ کی کنسٹرکشن کے اندر جیسے کہ لفظ بولا گیا ہے اس میں زیر ہے تو کہیں گے کسرہ، اور اگر وہ کی ساخت کی وجہ سے آ گئی ہے تو پھر کہیں گے جر. تو یہ جو حروف جارہ ہیں یعنی جر دینے والے حروف جو ہیں، یعنی جو زیر دیتے ہیں، تو یہ جتنے حروف ہیں ان میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فعل آ گیا اور اس کے بعد وہ حرف بھی رکھ دیا بیچ میں. فعل یعنی پہلے فعل سے اور اس حرف سے آپ خود سمجھ لیں، اس پرپوزیشن کے اور اس فعل کے درمیان میں ایک فعل حذف ہو جائے گا، اس کو آپ خود سمجھیں. مثال کے طور پر عربی زبان میں اگر کہیں نا کہ الہ ہے تو کاما وہ کھڑا ہوا، اور الہ کا مطلب ہے یعنی یہ پرپوزیشن ہے کی طرف، جیسے آپ بولتے ہیں فلاں چیز کی طرف. تو اب اس میں عربی زبان کا ایک اچھا آدمی یہ جانتا ہے کہ اصل میں یہ پرپوزیشن کاما کی ہے ہی نہیں ہے. یہ اصل میں پرپوزیشن ہے چلنے کے معنی میں فعل کی. جب عربی میں یہ کہنا ہو کہ وہ اس کی طرف اٹھا اور چل کے پہنچ گیا، تو اب وہ اٹھ کر اس کی طرف چل کے پہنچ گیا ہے نا پورا. تو اس کے اندر سے جو چل کے والا مسئلہ ہے وہ نکال دیں گے، یعنی کاما الہ ہے بس. ورنہ اگر پورا بولا جاتا تو یوں بولنا چاہیے تھا کاما و مش.
شروع میں آپ سورہ بقرہ جیسے ہی پڑھتے ہیں تو آدمی عام طور پر رکتا ہے اس لیے کہ وہاں شیطانوں کا ذکر ہے، لوگوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے اس سے. وہ ہے نا عربوں کے سرداروں کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں یہ ہے کہ خلو الی شیاطینہم، تو وہاں بھی خلو جو فعل ہے یہ ورب ہے، اس کے بعد جو پرپوزیشن آئی ہے الی کی اس کے بیچ میں ایک چیز نکال دی گئی. اس کو ایک اور طریقے سے بھی بیان کرتے ہیں، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ بھی ایک طرح سے حذفی کی ایک قسم ہے، یعنی گویا درمیان سے ایک چیز کو آپ نے نکال دیا. اچھا، اس میں ایک اور دلچسپ چیز ہوتی ہے کہ عربوں کے ہاں قسم کا ایک طریقہ ہے، وہ آگے ہم اس کو زیر بحث لائیں گے. قسم کا پرانی زبان میں ایک طریقہ ہے، تو اس کے بعد جو جملہ بولتے ہیں اس میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے. یعنی جملہ ہوتا ہے پازیٹیو اور مطلب ہوتا ہے نیگیٹو. یعنی جملہ جو ہے وہ اپنے معنی کے لحاظ سے پازیٹیو ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ میری سمجھ میں بڑی مشکل سے آیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. میں ایک مرتبہ مرید کے میں جس زمانے میں ہوا کرتا تھا تو وہاں میں اپنے ایک خالہ زاد بھائی کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی آیا، اس نے آ کے تو اس کو جیسے دیہات میں ہوتا ہے اس نے کہا لو جی میں تو لکھ کیوں لے آیا، بڑا نخالص کیوں ہے. سنا ہے کبھی؟ یعنی نخالص کیا مطلب؟ انتہائی خالص. یہ بھی زبان کے ہے نا، یعنی ہماری پنجاب میں خالص کو کیا کہا اس نے؟ نخالص. اور یہ گویا مبالغہ ہے، یعنی جب گھی بہت خالص ہوگا کہ بڑا نخالص کیوں رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. امر القیس کا وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ فقلت یمین اللہ ابرہ قائدا، یعنی میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں تیرے دروازے پر بیٹھا رہوں گا. وَلَوْ قَطَّوْا رَاسِي لَدَيْكَ وَوَسَالِي، خواہ وہ میرے جوڑ بند بھی کیوں نہ کاٹ کے پھینک دیں. تو بڑا عزم جزم ہے نا اس میں، خدا کی تیرے دروازے میں بیٹھا رہوں گا. تو وہ بیٹھا رہوں گا جو ہے یہ جس جملے میں ادا کیا گیا ہے وہ اصل میں ہے میں نہیں ٹلوں گا، اور جو الفاظ میں ہوا وہ ہے کہ ٹلوں گا. لیکن جو آدمی اس زبان کے مزاج سے واقف ہے یہ جانتا ہے کہ یہاں پر ایک لا یعنی نہیں یہ حذف کر دیا. تو یہ اس کی ایک اور مثال ہے. خیر یہ میں نے آپ کو چند چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا. اس سے پہلے بالاجمال بتا چکا ہوں کہ شرط کا جملہ ہوگا جواب شرط حذف ہو جائے گا. اسی طرح سے اس کی مثال بھی میں نے دے دی تھی آپ کو. اسی طریقے سے بعض اوقات قسم کا جملہ ہوگا جواب قسم حذف ہو جائے گا، یعنی خدا کی قسم آگے نہیں بولنا. ویسے ہماری زبان میں بھی اس کی بڑی اچھی مثالیں ہوتی ہیں. مثلا مثال کے طور پر اگر ابھی آپ ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں خدا نخواستہ اور یہاں سانپ نظر آ جائے تو آپ اس میں گرامر کے قواعد کے مطابق یہ نہیں بولیں گے یہ سانپ ہے، نہیں بولیں گے نا سانپ. تو اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں اصل میں یہ ہے کہ جملے کچھ حصے حذف ہو گئے، یعنی ان کو بولنا اس موقع کے اوپر موضوع نہیں. تو یہ سادہ مثال ہے. عربی زبان میں یہی چیز جو ہے یہ اٹھتی ہے اور بے شمار اور اسالیب میں ڈھلتی بدلتی چلی جاتی ہے. جب آدمی جیسے جیسے اس کا ذوق آشنا ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے. نہیں یہ آپ کہیں گے یہ کیسے پتہ چلتا ہے، یعنی یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہٹوں گا کی جگہ نہ ہٹوں گا ہے. میں نے ابتدائی جو تھوڑی بہت تعلیم جو بچہ ہوتا ہے تعلیم پاتا اپنی بڑی چھوٹی بہن سے پائی. اس نے مجھے بتایا کہ کینچی جو ہے نا یہ بڑے کاف سے لکھا جاتا ہے اور کتا چھوٹے کاف سے لکھا جاتا ہے. میں نے قاعدہ بند کر دیا. میں کہا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا ساری زندگی. بھائی بول تو میں کاف رہا ہوں، آڑے کاف سے لکھا جائے گا. اب کبھی تکلیف ہوتی ہے اطمینان سے کینچی آپ اس سے لکھ دیتے ہیں اور کتا اس سے لکھ دیتے ہیں. تو اس کا تعلق اصل میں اس سے ہے کہ جب آہستہ آہستہ آپ کو ممارست ہو جاتی ہے یعنی آنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ یہ بالکل عام سی چیزیں ہوتی ہیں. پہلی مرتبہ کبھی سائیکل چلانی سیکھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین نیچے سے نکل رہی ہے اور عام طور پر اس سائیکل پہ بٹھا کے جو سائیکل چلانا سکھاتے ہیں نا نصیحت یہ کرتے ہیں سامنے دیکھ اور آدمی ضرور نیچے دیکھتا ہے اور گرا ہوا. تو یہ زبانوں میں بھی ہوتا ہے، چیزوں کو سیکھنے میں بھی ہوتا ہے. میں نے گاڑی سیکھنے کی ایک مرتبہ کوشش کی. خالد ظہیر صاحب اس میں میرے استاد بنے، میں مار تو پہلی مرتبہ مجھے پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. بھائی یہ کیا کہا جا سکتا تھا. میں نے توبہ کر لی اس سے، لیکن توبہ نہیں کرنی چاہیے. آپ ماریں پھر گریں پھر اٹھیں تو آہستہ آہستہ آپ گاڑی چلانا سیکھ لیتے ہیں. حوصلہ مند ہونا چاہیے. تو یہی زبان کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ سب ہوتا ہے.
تو یہ جناب 3 کیٹیگریز کا میں نے آپ کو تعارف کرایا کہ جس میں یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دلچسپ چیز وہ ہے، یعنی وہ کیٹیگری میں اس کو الگ سے میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں، اس کی مثال میں دے چکا ہوں، اس لیے اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ جو بھی میں نے آپ کو مثال دی نا، یعنی کسی موقع کے اوپر جو فعل ہے اس کو حذف کر دیا اور اس کی جو پرپوزیشن ہے اس کو رہنے دیا. یعنی اصل میں تھے 2، وہ اٹھا اور چلا، تو وہ اٹھا اور چلا اور کی طرف کہیں جائے گا نا چل کے، تو کیا کیا، اس میں سے اور چلا والا حصہ نکال دیا. تو یہ جو اور چلا والا حصہ ہے، یعنی آپ نے کیا کیا، فعل کو بیچ میں سے نکالا، پرپوزیشن اس کی رہنے دی اور ورب پہلے والا رہنے دیا. تو اس کو اصطلاح میں تضمین کہتے ہیں. یہ مضمون لکھتے ہیں نا آپ، جیسے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تضمین، یعنی گویا یوں سمجھیے کہ یہ چیز جو ہے بیچ میں پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر موجود ہے، اس کو الفاظ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بڑی بڑی دلچسپ مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں. یعنی یہ ایسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ قرآن مجید میں عام طریقے پہ اگر آپ پڑھیں تو یوں ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ اور اس لیے کہ، بھائی ہونا چاہیے نا اس لیے کہ. تو وہ اور اس لیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو اس کی وجہ ہے کرنے کی، وہ چونکہ بالکل واضح ہے تو اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا اور دوسری بیان کر. ہم ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھاتے تھے، اب اس کے بعد اس لیے کہ، یہ کچھ کہنا چاہیے تھا نا، یہ حذف کر دیا اور آگے کہہ دیا ولی یکون من الموقنین، اور اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں بنے. تو یہ ہم پھر اس پورے کلام سے خود سمجھ لیتے ہیں کہ اتنی بات یہاں پر حذف کر دی گئی. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک طرح کی تضمین ہو جاتی ہے. اس کی بہت سی صورتیں، یعنی یہ بڑی وسیع اصطلاح ہے. ہمارے ہاں عام طور پر اس کو بہت محدود معنی میں بولتے ہیں، یعنی بہت سی جگہوں پر ہے. یعنی جملہ معللہ کے معطوف علیہ کو متضمن کر دیا، فعل کو متضمن کر دیا، تو یہ بھی اس کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے، تضمین. تو یہ پوری کیٹیگری ہے اور یہ بھی قرآن میں بہت جگہوں پر ہے. جو لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے وہ بعض موقعوں کے اوپر ایسی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو بڑی لطیف، بہت خوبصورت ہوتی ہیں. یعنی ان کو اگر نکال دیا جائے تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ ہاں بنی نا، یعنی اتنی خوبصورت اور لطیف چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آدمی اس سے نہ واقف ہو تو وہ خیال کرتا ہے کہ ایسے ہی اور ہے، یعنی وہ اور کو بیچ میں نظر انداز کر دیتا ہے اور نکال کے بتا دیتا ہے. تو اس کی بھی بڑی عمدہ مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں. یہ دیکھیے، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، بڑی برکت والی کتاب ہے، جو کچھ اس سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرتی ہے. اب اس کے بعد یہ آگے ایک پورا جملہ حذف کر دیا اور کہا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے ام القریٰ کے لوگوں کو خبردار کرو اور جو ام القریٰ کے گرد و پیش میں رہتے ہیں. یہ سورہ کی 92 سورہ کی 6ٹھی آیت ہے یا 6ٹھی سورہ کی 92 آیت ہے، دونوں کو دیکھ لیجیے کی شذات سے آپ بتا دیں گے. یعنی یہ اب یہ ہوا کیا ہے کہ اس کے بیچ میں ایک ٹکڑا جو ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم حق کو واضح کر دیں یا اللہ کی حجت پوری کر دیں یا معاملے کو نمایاں کر دیں. کوئی اس طرح کا مفہوم ہوگا جو درمیان میں آ جائے گا، اور تاکہ اس کے ذریعے سے کام انجام دے سکو. تضمین یہ ہے. 2 کیٹیگری جی ارشاد. وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی اور شاعر کا ایک مصرع یا آپ نے اس کا ایک شعر لیا، اس کو اپنی نظم کا حصہ بنا دیا یا اس مصرے کو حصہ بنا یا اس مصرے پر مصرے لگا دیے. یہ بات یہ تو ایک علم نحو
یا عربی زبان کے قواعد یا اسالیب کی اصطلاح ہے تضمین. وہاں تضمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اور چیز کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. یعنی یہاں بھی چونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کو آپ نے دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا ہے، تو ملا دینے کے مفہوم کی وجہ سے دونوں جگہ بولا جاتا ہے. دونوں جگہ اس کے معنی یکساں نہیں ہیں. یعنی وہ فن شاعری کی اصطلاح ہے، اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ کسی اور شاعر کا ایک مصرع یا شعر وہ لیتے ہیں اور اوپر اپنے مصرے یا اشعار لگا دیتے ہیں، تو اس کو بھی ادب کی اصطلاح میں تضمین کہتے ہیں. لیکن یہ شاعری کی اصطلاح ہے، یہ عربی شاعری میں پائی ہی نہیں جاتی تھی قدیم میں. یہ پہلے فارسی شعراء نے اس کو اختیار کیا، اور ہماری اردو میں بہت ہے. غالب نے بڑی اچھی تضمینیں کہی ہیں، بعض اور لوگوں نے اچھی تضمینیں کہی ہیں. اور ویسے میری نظر سے سب سے اچھی تضمین گزری، وہ آپ کو تعجب ہوگا، یہ جو بڑی مشہور ایک نعت کہی ہے یا سلام ہے، بہت پڑھی جاتی ہے ہماری مسجدوں میں، اور بعض اوقات بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ جب گھس دیا جائے. جیسے اقبال کا شعر نا، ہزاروں نرگس اپنی بے نوری پہ، ہاتھ سکنجبین کی لڑی پر لکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد ہزار نرگس اپنی بے نوری. یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آ سکا کہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے. انارکلی میں اب گئے کبھی گرمیوں کے دنوں میں تو اسکنجبین کی، اور ایک وہ ہوتا ہے وہ خاص طرح کے مشروبات ہوتے ہیں، شربت ہوتے ہیں، اور ریڈی ہوگی اس کی، اس کے اوپر لکھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا. یعنی یہ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے. تو بہت سے ایسے ہیں. یہ مشہور سلام ہے، سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس کے اوپر ایک بدایوں کے شاعر کی تضمین ہے، اور بڑی، یعنی ہر مصرے پر اس نے چار چار لگا دیے، بڑی خوبصورت. یعنی یہ اس کے اندر بھی بعض بڑے خوبصورت اسالیب ہیں، لیکن تضمین بھی بہت اچھی ہے. آپ کے لیے میں اس لیے عرض کیا کہ بریلویوں سے آپ لوگوں کو تھوڑی ہوتی ہے قدر، ان کے ہم بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ایک تو ہے نا عقائد، نظریات، لیکن بعض شعر بہت اچھے ہیں. اس میں ایک شعر ہے، یہ جو ان کا سلام ہے، لیکن اس کو شعر کو سمجھانے سے پہلے تھوڑی سی، یعنی دنیا میں وہ رسول اللہ پر سلام دیتے ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے یہ اسی جذبے سے لکھی ہے، اور وہ سلام پڑھتے ہیں. یعنی ان کے ہاں کا یہ ہے نا ایک خاص ذوق، سلام پڑھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ جس مجلس میں پڑھا جا رہا ہے وہاں رسول اللہ بھی تشریف لاتے ہیں. تو دنیا میں اس ذوق، شوق، محبت کے ساتھ وہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ ان کی مشہور سلام ہے. تو اس کو انہوں نے یہاں کیا نا اس کا تو اس میں مضمون یہ ہے کہ یہ تو میں یہاں پڑھ رہا ہوں، میری آرزو یہ ہے کہ جس دن میں میدان حشر میں جاؤں تو وہاں جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے فرشتوں کے جلووں میں ہوں گے نا، یعنی ان کے خدام جو خدمت میں فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ دائیں بائیں ہوں گے. تو جیسے ہی میں سامنے جاؤں تو وہ مجھ سے کہیں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. بس بات یہاں ختم کر دیا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لا. یعنی وہی پڑھو نا ذرا، تو آگے وہی مصرع اور لگا دیا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو اس میں ایک پورا مضمون ہے جس کو انہوں نے مضمر کر دیا. تو ان کی شاعری میں بھی بعض بڑے اچھے نمونے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں. نعتیں اچھی کہیں بعض انہوں نے. جی حذف اور تضمین میں وہ فرق کیسے کریں گے؟ یہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ چیز درمیان میں نہیں رہی، اس لحاظ سے آپ اس کو حذف کہتے ہیں، اور اس کا مضمون اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اس لحاظ سے اس کو تضمین کہہ دیتے ہیں. تو چونکہ یہ آپ لوگ جب ہم لوگوں کی تحریریں پڑھیں گے یا مثلا تدبر قرآن پڑھیں گے تو کسی جگہ پر اس کو وہ تضمین کے لفظ سے ادا کر دیں گے اور کسی جگہ حذف کے لفظ سے ادا کر دیں گے. تو اس لیے میں نے اس کو الگ بیان کر دیا تاکہ تدبر قرآن تو اردو میں ہے نا، تو پڑھیں گے تو وہ کہیں گے یہاں تضمین ہے، اور بعض جگہوں پر بیان کر دیں گے یہاں حذف ہے. یعنی یہ دونوں اسالیب چونکہ استعمال ہو جاتے ہیں، یہ آپ صرف اصطلاح ہے، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں بات صرف یہ ہے کہ حذف کی تو ہزاروں قسمیں ہیں، لیکن تضمین میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یا تو جملے کی کچھ حصہ نکل گیا ہے علت کا، میں یہ اس لیے کروں گا یا یہ اس لیے ہونا چاہیے، اور یا فعل جو ہے اس کا پریپوزیشن یا جار رہ گیا اور وہ نکل گئی. تو سمجھ لیجئے کہ ایک جنرل کیٹیگری ہے، اس کے ایک حصے پر اس کو بول دیا جاتا ہے. آپ کا ٹائم ہی ہو جائے.